السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ تیار ہوں گے. آج ہمارا 33rd لیکچر ہے، اور یہ جو لیکچر ہے لائک دی ادر لیکچرز، اس میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ کوپنگ ود اینڈ اڈیپٹنگ ٹو ہائی مورٹیلٹی النیسز ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دفعہ جب ہائی مورٹیلٹی النیس کی بات میں نے کی تھی آپ سے، تو وی ٹاکڈ اباؤٹ دا اسٹروک. آج جو ہے ہم اس کو اور آگے لے کے چلیں گے، اور آج جس کنڈیشن پہ میں غور کروں گا اور فوکس کروں گا وہ ہارٹ ڈیزیز ہے. بیسکلی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسٹروک کی بات کریں گے، ہارٹ ڈیزیز کی بات کریں گے، ایڈس کی بات کریں گے، کینسر کی بات کریں گے. یہ چار ایسی کنڈیشنز ہیں وچ آر کنسیڈرڈ ٹو بی ٹاپ آف دا لسٹ کہہ لیں ان ہیومن ڈیتھ. ہارٹ ڈیزیز جو ہے دس از ڈیفینیٹلی دا نمبر 1 کلر. یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز از یونیورسلی all over the world, regardless of whether it's a developed country or a underdeveloped country, heart disease کا جو ریٹ آف mortality ہے is the highest. آپ یہ جانتے تو ہوں گے کہ ہارٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہے. یہ بیسکلی it's a coronary heart disease جو ہے is a combination of illnesses that result from the narrowing and blocking of the arteries. یہ جو blocking of the arteries ہے یہ بیسکلی پلیک کی وجہ سے ہوتی ہے، کلوٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب وہ کلوٹ آ کے آرٹری میں پھنس جاتا ہے اور اگر وہ ایک عرصے سے زیادہ دیر تک وہاں رہے تو اٹ کین کاز ہارٹ اٹیک فار اس. تو یہ جو کنڈیشن ہے آف نیروئنگ آف دی آرٹریز، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ہم نے ذکر پہلے بھی ایک دفعہ ایک لیکچر میں کیا تھا. تو یہ نیروئنگ آف دی آرٹریز جو ہے اس کو ایتھیروسکلروسس ہم کہتے ہیں، اور انویریبلی یہ نیروئنگ آف دی آرٹریز جو ہے یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کو ہائی بلڈ پریشر کی فار انسٹنس تکلیف ہو، یا پیپل ہو آر ہائپر ٹینسو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہائپر ٹینشن کے ساتھ ساتھ اپنے ہائپر ٹینشن کو کنٹرول نہ کر رہے ہیں، اور ان کی ہائپر ٹینشن جو ہے وہ اگر ایک دیر تک چلتی رہے تو ان میں پرابیبلٹی آف ایتھیروسکلروسس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو مانیٹر کرنا اور جس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ دیر آر بریف ریڈکشنز ہمارے آکسیجن کی ہمارے بلڈ میں، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ ایک ایسی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ کے سینے میں کریمپ سا پڑا ہے اور کئی دفعہ آپ کو درد ہوتی ہے، اور یہ جو درد ہوتی ہے سینے میں اس کو ہم نارملی انجائنا کہتے ہیں، لیکن میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم انجائنا پیکٹورس کا نام اس کو دیتے ہیں. اور یہ جو انجائنا کی جو درد ہے یہ اکثر اوقات چیسٹ میں ہوتی ہے، لیکن یہ پھر کئی دفعہ بازو میں بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح بیک میں اور نیک میں بھی یہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. انجائنا جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو جب ہم انڈر اسٹریس ہوتے ہیں، اور انڈر اسٹریس سے مراد میری ہے کہ لیٹ سے اف دیر از ٹو مچ ایکٹیویٹی وی ہیو بین انوالوڈ ان، یا ہم نے کوئی ایکسرسائز کی ہے، یا کئی دفعہ سننے میں آتا ہے کہ جی آدمی بہت سی سیڑھیاں چڑھ کے گیا تو اس کو درد شروع ہو گئی. تو یہ انویریبلی اس طرح کی کنڈیشنز میں ون از مور پرون ٹو ہیو اینجائنا پین اف ون از سفرنگ فرام اٹ. لیکن ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ اگر یہ جو بلڈ سپلائی جو ہے اگر یہ سویر ہو جائے یا بہت پرولونگڈ اس کی ریڈکشن ہو جائے بلڈ سپلائی کی، تو وہ جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے. اور اس کا نقصان جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اٹ افیکٹس آر ہارٹ مسل، جس کو ہم مایوکارڈیم کا نام دیتے ہیں، اور یہی کنڈیشن جو ہے یہ پھر مایوکارڈیل انفارکشن کی شکل، یا جس کو ہم عام فہم زبان میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو ہارٹ اٹیک ایک ایسی کنڈیشن ہے جو بہت سیریس کنڈیشن ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہونی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو مانیٹر کر سکیں. تو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسے کیا کامن سمٹمز ہیں جو ہارٹ اٹیک کے
کنسیڈر کیے جاتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بیشتر لوگ جنہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ کافی ڈیلے کر دیتے ہیں دا پروسیس آف سیکنگ ہیلپ. ان ادر ورڈز وہ رائٹ اوے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یا وہ رائٹ اوے ہاسپٹل نہیں جاتے، اور اکثر اوقات اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ دیر از کنفیوژن اراؤنڈ واٹ ایگزیکٹلی آر دا سمپٹمز آف ہارٹ اٹیک. تو میں موٹے موٹے جو سمپٹمز ہیں میں ان کی بات آپ سے کروں گا. پہلا سمپٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے فیلنگ آف ڈسکمفرٹ. آپ کہہ لیجیے اگر آپ کو ڈسکمفرٹ کی فیلنگ ہو، سینے میں بہت پریشر سا محسوس ہو رہا ہو، یا کئی دفعہ وہ بلوٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے. بلوٹنگ سے میری مراد ہے وہ فلنس کی فیلنگ کہ جی بہت کھایا پیا جو آپ کی گردن تک پہنچ گیا ہے ورچولی. اور اسی طرح اگر سینے کے درمیان میں چیسٹ کے درمیان میں درد ہو، یا کئی دفعہ وہ ایک اسکویزنگ فیلنگ سی ہوتی ہے کہ کوئی جس طرح دبا رہا ہے آپ کو، اسکویز کر رہا ہے، اور اگر یہ کچھ منٹ سے زیادہ اگر یہ کنٹینیو کرے تو پھر one should sort of give a very serious consideration to it. اسی طرح کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو پین ہوتی ہے یہ سینے سے اسپریڈ کرتی ہے شولڈرز کی طرف، نیک کی طرف اور بازوؤں کی طرف. سملرلی اگر چیسٹ کی جو ڈسکمفرٹ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک لائٹ ہیڈینس سی ہو جائے. لائٹ ہیڈینس سے مراد ہے میری کہ اگر آپ کا جو سر ہے وہ لگے آپ کو کہ ہلکا ہلکا ہو گیا ہے، خالی سا لگ رہا ہے اور اسی طرح اگر ایک فینٹنگ کی فیلنگ کہ جسم میں سے لگ رہا ہے کہ جان نکل رہی ہے، یا بے ہوشی کی فیلنگ سی آنی شروع ہو جائے، یا کئی دفعہ سویٹنگ شروع ہو جائے کہ بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جائے، یا نوزیا کی فیلنگ ہو جائے کہ لگے کہ کھایا پیا جو ہے وہ سک سی فیلنگ ہو رہی ہے وہ نکل نہ آئے، اور کئی دفعہ اس کے ساتھ ساتھ شارٹنیس آف بریتھ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ سانس جو ہے وہ بہت انسان تیزی سے لینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ سمٹمز ہیں جو ہارٹ اٹیک سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. تو ان سمٹمز کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس شکل میں یہ سمٹمز ہوں تو ون شوڈ پرومپٹلی ریچ آؤٹ فار ہیلپ اس سے پہلے کہ کوئی سیریس ڈیمیج ہمارے جس کو ہم مایوکارڈیل ڈیمیج کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی سیریس قسم کا مایوکارڈیل ڈیمیج ہو جائے. کئی لوگ جن کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے وہ ان کو کنجسٹیو ہارٹ فیلئر کی کنڈیشن بھی ان میں کئی دفعہ پیدا ہو جاتی ہے. تو کنجسٹیو ہارٹ فیلئر کی 3 جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہارٹ کا سائز ہے وہ بذات خود انلارج ہو جاتا ہے کنجسٹیو ہارٹ فیلئر میں. تو جب ہارٹ کا سائز انلارج ہو جاتا ہے تو پھر ہارٹ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بلڈ کو سپلائی کرنے کے لیے. اور دوسری جو چیز ایک فیچر جو ہے کنجسٹیو ہارٹ فیلئر کا وہ یہ ہے کہ ہارٹ کی پمپنگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو جب پمپنگ کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر وہ بلڈ کی جو سپلائی ہے وہ سارے جسم میں پوری طرح سے ہر جگہ نہیں پہنچتی. اور اسی طرح تیسری جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی ایکٹیویٹی اس طرح کا پرسن سفرنگ فرام کنجسٹیو ہارٹ فیلئر اگر وہ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کر لے یا کھیلنا شروع کر دے یا کوئی اور ایسی فزیکل ایکٹیویٹی کر لے یا بہت سی سیڑھیاں چڑھے تو اس کو شارٹنیس آف بریتھ کی فیلنگ کہ ایک ورچولی ایک ایسی فیلنگ کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے میل دوڑ کے انسان آیا ہے. تو سانس جو ہے وہ بڑی تیزی سے آنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کو ہم شارٹنیس آف بریتھ کہتے ہیں. تو یہ 3 ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو یہ پرماننٹ فیچرز ہیں کنجسٹیو ہارٹ فیلئر کے. ان کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اب ہارٹ ڈیزیز جو ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ اٹس ناٹ اے کنڈیشن اور النس جو کہ صرف غریب ممالک کی ہے یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی ہے. یہ اٹس اے کنڈیشن وچ از یونیورسل. آئی مین پیپل have heart diseases in the West, in the most developed countries of the world, and similarly in the most underdeveloped countries of the world. So therefore, its prevalence is all over the world. It's a universal phenomenon. امریکہ میں alone کہتے ہیں کہ 1.1 ملین امریکنز جو ہیں
they suffer from a heart attack. I mean, it's a very, very big number. 1.1 million Americans suffer from heart attack, every year. And nearly a third of them, die because of this condition. تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا بڑا کلر ہے. ہارٹ ڈیزیز جو ہے یہ کتنا بڑا کلر ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کا جو پروگنوسس ہے وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے وہ ڈفر کرتا ہے. اس میں دو چیزوں کا بڑا امپورٹنٹ دخل ہوتا ہے پروگنوسس میں. ایک تو مایوکارڈیل انفارکشن کہ وہ آرٹیریل ڈیمیج کس حد تک کرتی ہے. سو دا ڈگری کہہ دیجیے آف دی آرٹیریل ڈیمیج جو ہے وہ پروگنوسس جو ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرنے میں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے. اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہارٹ کی وینٹریکلز کی ہے کہ ہارٹ وینٹریکلز کی کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے. اگر وہ کنڈیشن اچھی ہے تو پروگنوسس بہتر ہو جاتا ہے. اگر وہ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو پھر وہ پروگنوسس جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح اس میں کچھ ہارٹ کنڈیشن میں کچھ سوشو کلچرل رسک فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں جن کا تعلق ایج سے، جینڈر سے، سوشو کلچرل فیکٹر سے ہوتا ہے. تو میں ان رسک فیکٹرز کی بھی بات اس وقت آپ سے کرنا چاہوں گا. انٹرسٹنگلی انف ایج سے ریلیٹڈ جو چیز جو بڑی واضح طور پہ ریسرچز سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ 45 سال کی عمر کے بعد جو رسک فیکٹر ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کارڈیاک کنڈیشن کا. اسی لیے اکثر اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ 45 سال کے ہو جائیں تو پھر آپ اپنی صحت کو خاص طور پہ مانیٹر کریں، اپنی ڈائٹ کو مانیٹر کریں، اپنی لائف میں کچھ ایکسرسائز بھی لے کے آئیں. آئی مین کئی چیزیں جو ہے وہ 45 سال کے بعد ون ہیز ٹو بی مور کیئرفل. فار انسٹنس میڈیکل چیک اپس جو ہے وہ ریگولرلی ہمیں کروانے چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کا تعلق ایج سے ہے. اسی طرح جینڈر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ both men and women they develop a heart disease. مردوں کو have a higher sort of a probability of having a heart disease than women. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ even though women جو ہے، جو خواتین جو ہے ان کو ہارٹ کنڈیشن کی probability کم ہوتی ہے، لیکن they seem to be more likely to die if they have a condition of this sort as opposed to men. That's a very interesting phenomena. کہ in terms of prevalence جو ہے men have a much higher sort of prevalence of a heart disease, but لیکن women seem to be more prone to die of a heart disease if they have a heart disease. There seems to be a link between the heart disease and the socio-cultural factors. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امریکہ میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا جو امریکن اسٹڈیز سے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس the blacks in America, for instance, جو ہے they have a higher risk of having cardiac problems as opposed to the whites or the Asians or the Hispanics. اسی طرح انٹرسٹنگلی ایک 1990 میں there was a study carried out in New York, اور یہ جو اسٹڈی جو نیو یارک میں کیری آؤٹ کی گئی تھی اس سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا چیز سامنے آئی. وہ یہ تھی کہ those blacks who were born in the south, in the southern US, for instance, they had a higher, rate of having cardiac problem as opposed to the blacks who were born in the north of America. Northern جو states کے blacks تھے ان کا ریٹ pretty much whites والا ہی تھا. So this was another very, very interesting phenomena کہ within the US south اور north میں فرق ہے جہاں تک black community کا تعلق ہے. اسی طرح کراس کلچرل ریسرچز جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ فار انسٹنس رشین مین اینڈ ویمن ہیو اے ویری ہائی ڈیتھ ریٹ بیکاز آف کارڈیک پرابلمس. اور اسی طرح فرینچ اور جاپنیز جو ہے ان کا جو کارڈیک پرابلمس سے جو ان کا ڈیتھ ریٹ ہے وہ بڑا لو ہے. رشینز کا بہت زیادہ ہائی ہے اور فرینچ اور جاپنیز کا از ویری ویری لو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لائف اسٹائل and biological risk factors جو ہے they have a very important role to play in having a heart condition. Part of the reason جو ہے for age, sex and socio-cultural differences is the variation of lifestyle. یہ جو lifestyle variation ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے.
فار ایگزامپل ہائپر ٹینشن کو لے لیں. ہائپر ٹینشن از بیسکلی آر کنڈیشن آف ہیونگ ہائی بلڈ پریشر. اگر یہ کنسسٹنٹلی اوور ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم یہ چلے تو اس سے کیا ہوتا ہے, it becomes a major risk factor for us to have a heart disease. اور یہی وجہ ہے کہ اب فار انسٹنس امریکہ میں نیئرلی 1/4 آف ایڈلٹ امیریکنز جو ہیں آر ہائپرٹینسو. دیٹس اے ویری ویری ہائی نمبر. ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کا کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا, ہمیں کوئی ایسی اوورٹ اس کے سمٹمز نہیں ہوتے کہ جی ہمارے کان لال ہونے شروع ہو جائیں یا ہمارا چہرہ لال ہونا شروع ہو جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہائی بلڈ پریشر میں. لیکن اس کی جو پریزنس ہے وہ ایک چیز بڑی واضح طور پہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آر ہارٹ ہیز ٹو ورک مور اینڈ ہارڈر دین نارمل. تو آپ خود ہی سوچ لیں, ہارٹ جو ہے از اے مسل, وین اینی مسل ہیز ٹو ورک ہارڈر دین دا نارمل تو کیا ہوگا, اس کا ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ ہوگا. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وین اے مسل ہیز ٹو ورک ہارڈر دین دا نارمل تو اس کا ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ جو میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے, وہ ایک تو ہارٹ انلارجمنٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے. وین دا ہارٹ ہیز ٹو ورک مور دین دا نارمل دین اس کا جو سائز جو ہے وہ انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے جب وہ انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے دین اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار دا ہارٹ ٹو میٹ دا ڈیمانڈز آف دا باڈی, کیونکہ باڈی کی جو ڈیمانڈز ہیں پھر وہ اس حد تک میٹ نہیں کر پاتا جس حد تک باڈی کو ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس سے انکریز ہو جاتی ہے پرابیبلٹی ہماری ٹو ہیو ایتھیروسکلروسس وچ از بیسکلی جو بلڈ ویسلز ہماری جو ہوتی ہیں وہ نیرو ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور نیرو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فکل ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کی جو الاسٹیسٹی ہے ان میں, ان کی جو نرمی جو ہے ان میں ان کی فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہماری آرٹریز میں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح اٹ آلسو اگر ہائپر ٹینشن رہے اٹ آلسو انکریزز دا رسک آف بلڈ کلوٹنگ جو ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو بلڈ کلوٹس ہوتے ہیں اگر یہ کوئی آ کے لانچ کر جائے ہماری آرٹری کے اندر اینڈ اسٹیز دیئر فار اے لانگ انف پیریڈ آف ٹائم تو دین اٹ کازز اس ٹو ہیو اے مایوکارڈیل انفارکشن. یہ جو ہارٹ اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں مایوکارڈیل انفارکشن جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ بلڈ کلوٹ آتا ہے اور پھنس جاتا ہے, ایک جگہ رک جاتا ہے, وہ نکلتا نہیں ہے, ڈیزالو نہیں ہوتا, آگے نہیں چلا جاتا, وہ ایک جگہ آ کے بلڈ کی سپلائی کو روک دیتا ہے. تو دیٹ کازز مایوکارڈیل انفارکشن. اسی طرح there are several other lifestyles and biological risk factors which have a very important role to play in us having a cardiac condition. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے فیملی کی ہسٹری آف ہارٹ ڈیزیز. فیملیز who have a condition of heart disease وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ probability of the offspring to have a heart attack بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سگریٹ اسموکنگ. پیپل ہو اسموک سگریٹس that's a very very big risk factor. اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگ by the time you will be finished with this course you would quit smoking if not reduce smoking by the time you are done with this course, کیونکہ آپ کو یہ بڑی واضح طریقے سے سب کنڈیشنز کے اراؤنڈ یہ اب نظر آ رہا ہوگا, پتہ چل رہا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ از اے ویری ویری ہائی رسک فیکٹر. کوئی بھی کنڈیشن آپ لے لیں وہاں پہ اگر اف یو آر اسموکر آپ کی پرابیبلٹی آف سفرنگ جو ہے بہت ہائی ہو جاتی ہے. سملرلی ہائی بلڈ پریشر از اے رسک فیکٹر. اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو پھر بھی آپ کو ہارٹ ڈیزیز کا جو رسک ہے بہت بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہائی ایل ڈی ایل اکاؤنٹ ہے آپ کا یا لو ایچ ڈی ایل اکاؤنٹ ہے, کولیسٹرول لیولز جو ہے, تو پھر بھی آپ کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی بڑی سیڈنٹری سی ہیبٹس ہے وچ مینس کہ ایکسرسائز کوئی نہیں ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی کوئی نہیں ہے, اف یو آر فزیکلی ان ایکٹیو, وہ بھی ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے. خاص طور پہ
ذہن میں رکھیں کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا ایج 45 سے بعد اگر یہ چیزیں ہیں تو اس میں وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. سملرلی اف یو ہیو اے ہسٹری آف ڈائبٹیز, اگر آپ کو ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے تو دیٹس آلسو رسک فیکٹر. اسی طرح اگر اوبیسٹی ہے, اگر موٹاپا بہت زیادہ ہے تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے. سملرلی اسٹریس, جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے کہ اف یو آر گوئنگ تھرو اے لاٹ آف اسٹریس, اف دیر از اسٹریس ان یور لائف, تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر بن جاتی ہے. تو یہ سارے جو ہے یہ رسک فیکٹرز ہیں وچ ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے, اینڈ اگر یہ ہے تو دے کنٹریبیوٹ ٹوورڈز us having a heart disease. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ people who stop smoking, and reduce, and control their diets and reduce the intake of foods, and جن کا کولیسٹرول لیول جن میں ہائی ہوتا ہے, اور اپنا بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیتے ہیں, ان کا ورچولی جو رسک آف ڈائنگ ود ہارٹ ڈیزیز ہے وہ ہاف ہو جاتا ہے, آدھا ہو جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں کیا ہیں. ایک تو پیپل ہو اسٹاپ اسموکنگ اینڈ اپنی ڈائٹ کا واچ کرتے ہیں, ہائی کولیسٹرول ڈائٹ نہیں لیتے, اور اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کے جو رسک فیکٹرز ہیں ٹو ہیو اے ہارٹ ڈیزیز اینڈ ڈائی آف اے ہارٹ ڈیزیز وہ آدھے ہو جاتے ہیں. سو دیٹس اے ویری ویری بگ پرسنٹیج. ایک چیز آدھی اگر رسک ہو جائے, 50% کا رسک رہ جائے, تو دیٹس اے ویری ویری بگ. جیسے ہم نے ارلیئر لیکچرز میں بھی دیکھا تھا کہ اسٹریس جو ہے it has a very important role to play in us having different kinds of chronic illnesses and conditions. اسی طرح دیکھنے میں ہارٹ ڈیزیز کے اراؤنڈ میں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری اے ٹائپ پرسنالٹی ہے, ٹائپ اے بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں نفسیات میں, تو پھر ہمارے ہمیں ٹینڈنسی آف ہیونگ ہائپر ٹینشن بہت بڑھ جاتی. تو کرونک اسٹریس جو ہے, اور کرونک اسٹریس کے ساتھ ساتھ اگر اینگر اور ہوسٹیلٹی کا ایلیمنٹ بھی جو ٹائپ اے پرسنالٹیز میں ہوتا ہے, ٹینڈس ٹو کنٹریبیوٹ ٹوورڈز us having high blood pressure. تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ چیزیں آپ میں ہیں تو ان کو واچ کریں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, so that you do not become a high risk case for cardiac condition. اب میں بات کرنی چاہوں گا کہ نیگیٹو ایموشنز اور ہارٹ ڈیزیز کا آپس میں کیا تعلق ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نیگیٹو ایموشنز ہیو اے ویری ویری امپورٹنٹ امپیکٹ آن دا ہارٹ کنڈیشن. مینی ریسرچز ہیو شون دیٹ مین اینڈ ویمن who experience chronic high levels of hostility, کہہ لیجیے, جو غصہ جن کو بڑا آتا ہے, یا they feel they have depression, or they suffer from anxiety conditions, they are more prone to having heart disease and hypertension. تو یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ سائیکالوجسٹ جو ہے ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. کیونکہ ایک بہت واضح یہ چیز سامنے آتی ہے that people who have high levels of hostility, anxiety and depression, یہ تینوں ایسی کنڈیشن ہیں جن کا تعلق نفسیات سے ہے, ہیلتھ سائیکالوجی سے ہے. تو یہاں پہ آپ جو ہے آپ ایک ڈیفینیٹ رول آپ کا ہے ٹو پلے. اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو نیگیٹو ایموشنز اور فیلنگز ہوتی ہیں دے invariably create two kinds of avenues, آپ کہہ لیجیے, for such a condition. پہلی بات جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ people who are generally have negative emotions and feelings, ان کے جو لائف سٹائلز ہوتے ہیں وہ اتنے ہیلدی نہیں ہوتے. they have unhealthy life styles, اور اس کی وجہ سے they tend to have experience more نیگیٹو ایموشنس. تو ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایوینیو ہے اور فیکٹر ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹو فیلنگز اینڈ ایموشنز جو ہے دے آلسو ہیو اے فزیولوجیکل افیکٹ آن پیپل, جس کی وجہ سے دا پرابیبلٹی جو ہے آف اے ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے.
اس کی ایک اچھی مثال جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے جس نے ذکر کیا تھا کہ اے ٹائپ پرسنالٹی از اے گڈ ایگزامپل آف اٹ. اے ٹائپ پرسنالٹی جو ہے when a person is in a stressful condition, جو ٹائپ اے انڈیویجولز ہوتے ہیں they tend to experience high levels of anger, اور ان کی جو فزیولوجیکل ری ایکٹیویٹی جو ہے کنڈیشن کو وہ بہت بڑھ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے they tend to also experience high blood pressure, اور اسی طرح ان کے جو کورٹیزول لیولز جو ہے اور کیٹیکولامائن لیولز جو ہیں وہ بھی ریز ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ فزیولوجیکل ریئیکشنز ہیں جس سے کہ ایک پری ڈسپوزیشن ہم میں پیدا ہو جاتی ہے فار ہیونگ اے ہارٹ کنڈیشن. اسی طرح ریسرچ ایویڈنس جو ہے وہ یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ ایپینیفرین جو ہے when that increases تو اس سے بھی جو ہمارے بلڈ کلوٹنگ کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو بلڈ کلوٹس جو ہے if there are too many blood clots so they can block the arteries for instance and that can cause a heart attack also. تو یہ ایپینیفرین کا بڑھنا بھی جو ہے that can cause a lot of clotting, کیونکہ پلیٹلیٹ کلوٹس جو ہیں وہ بلڈ میں بڑھ جاتے ہیں اور اس سے بھی پرابیبلٹی آف ہارٹ اٹیک جو بڑھ سکتی ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا میڈیکل ٹریٹمنٹ کی اینڈ ریہیبلیٹیشن جو ہے کارڈیاک پیشنٹس کی وہ کیسے کی جاتی ہے. ہارٹ اٹیک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک سیکوینس فالو کرتا ہے. سیکوینس وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے پرسن گوز ٹو دی انٹینسو کیئر یونٹ یا ایمرجنسی کیئر میں چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ ایک ریہیبلیٹیشن کے پروگرام میں جاتا ہے. تو وہ سب سے پہلے جب وہ ایمرجنسی میں جاتا ہے تو ایمرجنسی میں جو چیز دیکھی جاتی ہے اور گارنٹی کی جاتی ہے وہ بیسکلی ہے کہ وہ جو انیشل جو ہارٹ اٹیک اس کو ہوا ہے وہ اس کا جو ڈیمیج ہے اس کو کم سے کم کیا جائے, اور یہ گارنٹی کی جائے کسی حد تک کہ مزید اور ڈیمیج جو ہو گیا ہے اس سے زیادہ اس کے بیونڈ اور کوئی ڈیمیج نہ ہو. تو پارٹ آف دس آف کنٹرولنگ دا ڈیمیج جو ہے اس کو کیا جاتا ہے بائی گیونگ میڈیسنس, سچ میڈیسنس جس سے کہ بلڈ, جن کو ہم بلڈ تھنرز کہتے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ میں اگر جو بھی کلوٹس بلڈ میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں یہ دوائیاں جو ہیں ان کو ریموو کرتی ہیں, وہ جو بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہیں وہ فری ہو جاتی ہیں. انیشل ٹریٹمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ اور لمٹ دا ڈیمیج دیٹس بین کازڈ بائی بائی دی ہارٹ اٹیک. اس کے بعد a person is invariably placed in a coronary care unit, اور جب وہ coronary care unit میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے تو then the medical staff جو ہے وہ اس کی ایک فزیولوجیکل لیول پہ اس کے بلڈ پریشر کی اور اس کی ECGs لے کے اس کی فنکشننگ کی مانیٹرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ اگلے کچھ دنوں کے لیے لازمی ہو جاتی ہے, بیکاز the first few days are considered to be the ones جس میں سب سے زیادہ رسک فیکٹر انوالو ہوتا ہے. تو پہلے کچھ دن کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے, بیکاز دا رسک فیکٹر آف ہیونگ اندر اٹیک جو ہے وہ پہلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اٹس ویری ہائی. اسی طرح ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دا پیشنٹ ہو گوز تھرو اے ہارٹ کنڈیشن اس کا انگزائٹی کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے, اور وہ 2-4 دن کورونری کیئر میں رہنے کے بعد he has to he starts to express his anxiety, and this is where the doctors and the health psychologists I think have a very important role to play, that they can provide counseling to the patient and help the patient to deal with that high level of anxiety and stress that the person is experiencing and feeling. اور یہ جو کوپنگ جو ہے یہ جو کوپنگ ود دس کنڈیشن ہے اس میں انٹرسٹنگلی اٹ از ناٹ دا سیریسنیس آف دا کنڈیشن, یا جو کوپنگ میکینزم جو ہے وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو اف اے پرسن ہیز سیریسلی ال تو اس کا کوپنگ میکینزم جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا, بلکہ اس میں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے
کہ people who seem to have distress in their life prior to having the heart attack and have suffered from or are suffering from social problems before the heart attack, ان کی کوپنگ جو میکنزم ہے وہ بلکہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, ان کو زیادہ مشکل آتی ہے اس کنڈیشن میں کوپ کرنے سے, ایز اپوز ٹو پیپل who were not feeling, who did not have a very stressful life or did not have such a condition. اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیسو انگزائٹی جو ہے یا اور ایموشنل کنڈیشنز لائک ڈپریشن کہہ لیجیے, یا پیپل ہو ٹینڈ ٹو گو انٹو ڈینائل, یہ اگر کنڈیشنز بھی ہوں تو دے آلسو کین امپیئر دا ریکوری آف اے پیشنٹ. اور اس طرح کی کنڈیشنز میں psychological intervention has a very, very important role to play. This is where the psychologist comes in, this is where the psychological support comes in, this is where counseling comes in, this is where therapy comes in. تو یہ وہ ایریاز ہے, یہ 3 ایریاز ذہن میں آپ رکھیے جو میں نے ذکر جن کا کیا ہے. پہلا ہے کہ high levels of anxiety, دوسرا ہے if there's a high level of depression, if one's gone into depression, اور تیسرے ہے ڈینائل آف دا کنڈیشن. اگر یہ 3 کنڈیشنز پیشنٹ میں ہوں یا ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن بہت زیادہ اگر پیشنٹ میں ہے تو اس کی جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ ڈیفینیٹلی امپیئر ہو جاتا ہے, سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اس جنکچر پہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنی سائیکولوجیکل انٹروینشن کے ساتھ, تھراپیوٹک انٹروینشن کے ساتھ کین ڈیفینیٹلی ہیلپ دا پیشنٹ. دیکھنے میں یہ آیا کہ پیشنٹس who tend to deny their condition, وہ انویریبلی پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے بس اب فوری طور پہ ہاسپٹل سے باہر نکالا جائے. they come up with their demands of leaving the hospital just after 1 or 2 days of stay in hospital. یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں بیسکلی یہ جو ان کی جو ان میں رش اینڈ اور جو ہوتا ہے اور ان کی جو ڈیزائر جو ہوتی ہے to rush out of the hospital, اس کے پیچھے denial ہوتی ہے. Because the longer they feel they'll stay in the hospital, the more they'll have to deal with this fact of life that they've had a heart attack and they are suffering from a condition which requires attention. تو ان میں کئی دفعہ یہ denial کی وجہ سے یہ ان میں یہ جلد بازی ہوتی ہے. they want to run away from the hospital because ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم ہاسپٹل میں سے نکل آئیں گے تو ہم اس کا مطلب ہے we'll be defined or labeled as healthy. تو یہ چیز بھی واچ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. تو انویریبلی پہلے 1-8 ہفتے کے بعد جا کے when a patient is shifted from the CCU کورونری کیئر یونٹ سے جب اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے ایک وارڈ میں, جب ایک جنرل وارڈ میں آ جاتا ہے جہاں پہ اور کارڈیک پیشنٹس ہوتے ہیں, دیٹ از وین دا ریہیبلیٹیشن پروگرام جو ہے وہ ریئلی اسٹارٹس ود دا پیشنٹ. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ریہیبلیٹیشن آف کارڈیک پیشنٹس. ہاؤ ڈو دے گیٹ ریہیبلیٹیٹڈ. ریہیبلیٹیشن پروگرامز جو ہیں they are designed to help the recovery process, and not only that بلکہ to also reduce the risk factors تاکہ دوبارہ سے a patient does not go through a similar kind of an attack. ان پروگرامز میں ایک چیز جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ a lot of information around the condition of the around the disease جو ہے that is provided to the patient. So the basic idea is that the more you educate the person around the illness, the better aware the person is and the better care the person can take of their own selves. تو یہ جو کیئر ہے یہ بیسکلی لائف اسٹائل چینجز کے اراؤنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. انفارمیشن جو ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لائف اسٹائل چینج جو ہے از مینڈیٹری. I mean, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ if a person has suffered an heart attack کہ اس کے بعد وہ اپنا پرانا لائف اسٹائل جو ہے اس کو مینٹین کر سکے. تو جب ہم لائف اسٹائل چینجز کی بات کرتے ہیں تو ہم ان میں
پہلی جو ایک جو چینج جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے کہ بھی اف ایٹ آل دا پرسن ہیز اے ہسٹری آف اسموکنگ تو ہی شوڈ کوئٹ اسموکنگ. مائنڈ یو, کوئٹ اسموکنگ. کوئٹ اسموکنگ سے مطلب ہے کہ بالکل ختم کر دے سگریٹ پینا. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جی تھوڑا پی لیا کرو, آدھا پیک پی لو, پورا پیک نہ پیو. دیر از نو کمپرومائز. ون ہیز ٹو کمپلیٹلی کوئٹ اسموکنگ. سملرلی ڈاکٹرز یہ بھی پھر مانیٹر کرتے ہیں کہ بھائی اچھا آدمی اوور ویٹ تو نہیں ہے. اف ایٹ آل somebody is 10 kilos overweight تو پھر کہا جاتا ہے کہ اوکے یو ہیو ٹو لوز دس ویٹ. تو لوزنگ ویٹ جو ہے دیٹ آلسو بیکمز اے مسٹ دین, کیونکہ ویٹ سے ریلیٹڈ یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں, رسک فیکٹرز ہیں یہ سارے کے سارے, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. سو دیئر فور بائی ریڈیوسنگ the risk factor you are actually helping the client to stay away from having another attack. Similarly, exercise. The third thing that is introduced is that the person has to start exercising. وہ slowly اس کو build کیا جاتا ہے لیکن exercise جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ ہے basically to reduce dietary fat, کہ اگر ڈائٹ میں بہت زیادہ فیٹی کانٹینٹ ہے جو کولیسٹرول کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو اس کو کنٹرول کرنا, ریڈیوس کرنا لازمی ہے. سو دا فورتھ تھنگ از ڈائٹری چیک, جو ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو ایسا کریں کہ جو ہیلدی ڈائٹ ہو جائے. اسی طرح اف اے پرسن کنزیومز الکوہول تو الکوہول کی جو کنزمپشن ہے وہ اس کو کم کروایا جاتا ہے. اول تو بند کروایا جاتا ہے, لیکن اگر ٹوٹلی بند نہ آدمی کر سکتا ہو یا ڈفیکلٹی ہو تو اس کو آہستہ آہستہ ریڈیوس کروایا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریس جو ہے اور ہاسٹیلٹی جو ہے اس کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر in contributing towards us having a heart disease. Therefore, it becomes very, very important in this process of rehabilitation کہ اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ بھی پیشنٹ کو سکھائی جائے. تو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ باقاعدہ پھر پیشنٹس کو ہاسپٹل میں دی جاتی ہے. ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ دے کین چینج دیئر ایٹیٹیوڈس, if they want to live longer, what kind of changes they need to bring in their lifestyle, تاکہ انہیں دوبارہ سے انفیکشن نہ ہو, انہیں دوبارہ سے ہارٹ اٹیک نہ ہو. اسی طرح کچھ پیشنٹس دیکھنے میں آیا ہے ان کے لیے تھوڑا سا ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے ٹو ایڈہیئر ٹو دا ٹریٹمنٹ ریجیمن. جو ٹریٹمنٹ بتائی جا رہی ہوتی ہے, جو چیکس بتائے جا رہے ہوتے ہیں, جو لائف اسٹائل چینجز کا ڈاکٹر بتاتا ہے, ان کو فالو کرنا کچھ پیشنٹس کے لیے آسان ہوتا ہے. بٹ دین دیر آر ادر پیشنٹس who resent the fact that why is their life being restricted, why are they being stopped from doing things, کیونکہ ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. کچھ لوگ اس چیز کو لائف اسٹائل چینج کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہاؤ ڈیئر ڈز دا ڈاکٹر ٹیل اس کہ جی اب ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے. اپنے their ego جو ہے that gets hurt. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سوشل سپورٹ جو ہے وہ بلڈ کرنے کے بارے میں بھی مشورہ دیا جاتا ہے. A patient is told how he can build his social support system, کیونکہ دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ وہ پیشنٹ جن کا سوشل سپورٹ سسٹم اچھا ہوتا ہے they are able to recover and ان کی probability of having another infarction or another heart attack جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. So therefore social support system build کرنا بھی is very, very important and essential, and this is where I think psychologist also has a very important role to play. Now I would like to have a look at the psychosocial impact of heart disease. As psychologists and as students of psychology, I think it's a very important perspective for you to know. When a person suffers from a heart attack اور وہ hospitalization کے بعد comes back home, he has lots and lots of questions in his mind that he wants answers for. For instance,
وہ ایک سوال اس کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ جی مجھے آیا موٹر سائیکل چلانی چاہیے یا مجھے کار چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے, یا مجھے گھر کے کام جو ہے سودا صرف لانا بازار سے, should I do those house chores or not. اسی طرح مجھے وزنی چیزیں اٹھانی چاہیے یا مجھے وزنی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو بیسکلی ایک قسم کا خوف اور اپریہینشن اراؤنڈ اوور ایگزرشن جو ہوتی ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے پیشنٹس میں, اور اینڈ دے وری کہ کہیں اوور ایگزرشن کی وجہ سے دے مے ناٹ ہیو اندر اٹیک. تو پیشنٹس جو ہیں to the extent that they deal with and cope with such condition during the rehabilitative process, اس میں فیملی کی ایڈجسٹمنٹ ہیز a very important role to play. تو ایڈجسٹمنٹ میں سپورٹ سسٹم کا ایٹیٹیوڈ آلسو ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. اب فار انسٹنس جس طرح اکثر اوقات one wants to go back to work because work has a special meaning for the person. As we all know, work does give meaning to our life. تو individuals who suffer heart attacks, ان کے بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ can we go back to work? And if we can go back to work, will we be able to maintain our old job, یا ہمیں کوئی نیا جاب ڈھونڈنا پڑے گا؟ کیونکہ گوئنگ بیک ٹو ورک جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کے پیشنٹ کے لیے ایکچولی سمبلائز کرتا ہے ریکوری. سو دیئر فور اٹ از سم تھنگ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ فرام دا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو. اس کا ایک ایموشنل ایک انسان کی ایموشنس پہ, اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ, اس کی سیلف اسٹیم کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اگر واپس کام پہ آ جائے. تو انویریبلی جو ایڈوائس دی جاتی ہے اراؤنڈ ورک, اس میں کئی فیکٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک فیکٹر تو یہی ہوتا ہے کہ جی ہاؤ سویئر ہارٹ کنڈیشن ڈڈ دا پیشنٹ ہیو, اور آیا اب اس کے بعد اس کو کتنا عرصے کے بعد واپس کام پہ جانا چاہیے. اس کے کام کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں, کہ آیا کوئی ایسی ریکوائرمنٹس تو نہیں ہیں جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوں گی, ثابت اچھی نہیں ہوں گی. تو انویریبلی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نارملی 60 days جو تھے which is 2 months, invariably doctors they advise and they tell us کہ جی 60 days تک پیشنٹ کو کام پہ نہیں جانا چاہیے. اب ویسے ایسی ریسرچز سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ جو 60 days پیریڈ, یہ جو 8 week پیریڈ ہے, وہ اب اس میں 2 ہفتے کم کر دیے گئے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر 6 weeks کے بعد بھی پیشنٹ جو ہے کین گو بیک ٹو ورک وداؤٹ the risk factor of him having another attack being increased. So therefore now some doctors they tend to send back people back to work after 6 weeks also. تو اس میں when people go back to work, پھر جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی اوکے what is going to be the nature of work? Is it going to be a full time job, or is it going to be a half, his working part time? کیونکہ اکثر اوقات شروع میں بہت زیادہ لوڈ جو ہے وہ پیشنٹس پہ نہیں ڈالا جاتا. انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹ ٹائم جاب ہی کریں, وہ پورے آورز جو ہے جاب کے they should not go through that. اسی طرح ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ایج ہے پیشنٹ کی. Let's say if somebody had a heart attack after the age of 50, تو ویسے بھی کیونکہ by the age of 55 invariably retirement آ جاتی ہے, یا کئی جگہوں پہ by the age of 60 retirement آ جاتی ہے. تو پھر کئی دفعہ پیشنٹ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر تم ریٹائرمنٹ کے بہت قریب آ گئے ہو تو پھر تم ریٹائرمنٹ ہی لے لو. یا یہ کہا جاتا ہے کہ اوکے ایز اپوز ٹو گوئنگ بیک ٹو اے فل ٹائم جاب یو گو ٹو اے پارٹ ٹائم جاب. تو انویریبلی ریسرچ ایویڈنس جو ہے, اسٹڈیز جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پیپل who were working at the time of their heart attack, ان میں سے 30% of them
they come back to work. I mean, وہ الگ بات ہے کہ they may change the, you know, there may be a change in the type of work they may do, but 30% of these people, they do come back to work. اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کام پہ واپس آنے کے ساتھ کچھ ایسے ایشوز بھی کئی دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے، یو نو، جن کو ہم انٹرپرسنل ایشوز کہتے ہیں. آئی مین یہ انٹرپرسنل جو پرابلمز ہیں یا ایشوز جو ہے یہ کو ورکرز کے ساتھ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ورک سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہی ہے وین وی آر گوئنگ تھرو اسٹریس، اگر ورک ریلیٹڈ اسٹریس ہماری بڑھنی شروع ہو جائے تو اس سے ہم ایجی ہو جاتے ہیں، یو نو، ہمارا ٹالرنس لیول کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ جو پرابلمز ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں ہماری پلیس آف ورک میں. اسی طرح اسٹڈیز ہیو فاؤنڈ کہ اگر سوشل سپورٹ سسٹم ہمارا اچھا بن جائے اور ہمیں مہیا ہو جائے تو یو نو ہماری جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے، اور ہماری جو ریکوری ہے یو نو وہ بہتر طریقے سے ممکن ہو جاتی ہے. یہ بھی سوشل سپورٹ کی اویلیبلٹی سے ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہو جاتا ہے. اسی طرح یو نو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی ہارٹ پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کی فیملی ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں. فار انسٹنس ان کے ایشوز جو ہے اراؤنڈ فائنینشیل میٹرز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ فار انسٹنس اگر ایک آدمی پہلے فل ٹائم جاب کر رہا تھا تو وہ he was earning more money, he was generating more money for himself and the family, اور جب اس کے آورس کم ہوتے ہیں تو وہ جو منی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، تو اس سے پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح کئی دفعہ سیکشل پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ یو نو سم ٹائمز دا ڈیزائر اینڈ دی ایبلٹی ٹو ہیو یو نو سیکس کم ہو جاتی ہے آفٹر ہارٹ اٹیک، تو اس سے بھی یو نو ون ہیز ٹو ڈیل ود اینڈ کوپ ود. سملرلی کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی فیملیز میں ایک سائیکل آف گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنی فیملی کو کئی دفعہ، اپنی اسپاؤس کو، اپنے بچوں کو کئی دفعہ بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے فار ہز کنڈیشن. وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جی اگر آپ کی طرف سے مجھے تعاون ہوتا، یا آپ اتنے مجھ سے کام نہ کرواتے، یا میں اتنے لمبے آورز آپ لوگوں کے لیے کام نہ کر رہا ہوتا تو مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہوتا. اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اکثر کہ فیملیز جو ہوتی ہیں دے بائی انٹو دس بلیم گیم جو پیشنٹ جو پلے کرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یو نو گھر کے ماحول میں ایک ڈیفینیٹ اس کا اثر جو ہے پڑتا ہے، اور گھر کا ماحول جو ہے وہ ڈپریسو سا ہو جاتا ہے، انہیلدی ماحول ہو جاتا ہے. اور انہیلدی ماحول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی does not help in the rehabilitation, in the psychosocial rehabilitation of the patient. اور یہ جو اس طرح کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کارڈیاک ریہیبلیٹیشن میں یو نو اٹس ناٹ ویری ہیلپ فل. تو ایز سائیکالوجسٹ خاص طور پہ ہمیں ایسی چیزوں کو خاص طور پہ مانیٹر کرنا چاہیے، اور فیملیز کو انکریج کرنا چاہیے کہ دے پلے اے پازیٹیو پارٹ. اور پازیٹیو پارٹ میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انکریجمنٹ جو ہے کہ ہیلدی طریقے سے، ایک پازیٹیو طریقے سے پیشنٹ کو انکریج کیا جائے، اس کی انہیلدی ڈپینڈنسی اس میں پیدا نہ کی جائے، بلکہ ہیلدی طریقوں سے اسے سپورٹ کیا جائے. ہیلدی طریقوں سے مراد یہی ہے کہ وہ چیزیں جو پیشنٹ کے لیے ممکن ہیں کرنی ان کو کرنے دیا جائے. کئی دفعہ ہم پیشنٹ کو اوور پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہر کام پیشنٹ کا خود سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی پیشنٹ کی سیلف اسٹیم کے لیے یو نو اس کی مورال کے لیے، اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے از ناٹ گڈ اینڈ ہیلدی. So therefore it is very very important for us to monitor and see کہ what kind of a support is healthy for the patient، اور اس کے process of rehabilitation میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تو جو ایڈجسٹمنٹ جو ہے پیشنٹ کی وہ ان سب فیکٹرز
میں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ دخل ہوتا ہے، اور ہیلدی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ممکن کرتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو بھی فالو کرے، وہ اپنی ریگولر ڈائٹ کا بھی خیال رکھ سکے، وہ اپنی دوائی بھی وقت پہ لے، وہ اپنے لائف سٹائل میں بھی وہ چینجز لائے جس کی اس کو ضرورت ہے، اور وہ بہتر انداز سے اپنی زندگی کو آگے چلا سکے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں سائیکالوجسٹ کا، ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا، کلینکل سائیکالوجسٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے خدا حافظ.